बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मैं NGO टॉक के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपने पिछले प्रोग्रामों पर नज़र डालें तो नाज़रीन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके साथ हमें बड़ी मुस्बत फीडबैक भी मिल रही है। आज का जो प्रोग्राम है बड़े अहम इशू पे हम कर रहे हैं जो कि बहुत सी NGO से रेलिवेंट है। और आप जानते हैं कि कोई भी फलाई काम या तरक्याती काम करना हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ फंडिंग ज़रूरी है। छोटे पैमाने पर तो आप इनफरादी तौर पर कुछ लोगों के साथ ये वेलफेयर का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर इस काम को फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर फंडिंग की ज़रूरत होती है। बुनियादी तौर पर NGO जो है वो मुकामी तौर पर इनफरादी सतह पर या कुछ इदारों से फंडिंग ले लेती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा काम अगर आपने करना हो तो यकीनी तौर पर आपको बैरूनी ममालिक से इमदाद लेनी पड़ती है। अब बैरूनी ममालिक से भी दो तरह की इमदाद है कि एक तो इनफरादी है और एक इदारों से आप मदद हासिल करते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया कि आप बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त के और कुछ शराइत के आप बैरूनी इमदाद नहीं हासिल कर सकते। अब उसमें बहुत सी NGO जो हैं वो कुछ फंस के रह गई और उनको कानून का इल्म ना होने की वजह से उनके वो काम जो फलाई काम थे, जो तरक्याती काम थे, वो रुक गए। अब उसके बारे में बहुत सी NGO जानना चाहती हैं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे कानून हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम बैरून ममालिक से जो उनके दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, जो इदारे हैं, जो फंडिंग करते हैं दूसरे ममालिक में, उनसे किस तरह वो इमदाद हासिल कर सकते हैं। कौन से ऐसे कानून हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लागू किए हुए हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ जनाब ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। ज़फ़र इकबाल साहब पिछले कोई 20 साल से मुख्तलिफ तरक्याती इदारों के साथ काम कर रहे हैं और कोई 11 साल से ये इन्होंने एक अपनी NGO बनाई हुई है और बहुत से दोस्त उस हवाले से इनको जानते हैं द NGO वर्ल्ड के नाम से। और द NGO वर्ल्ड की खुशकिस्मती ये है कि इसको शुरू से ही, आगाज़ से ही फॉरेन फंडिंग जो है वो मिलना शुरू हो गई और मेजर डोनर जो है NGO वर्ल्ड का पिछले 11 साल से बैरूनी ममालिक के तरक्याती इदारे हैं और वेलफेयर के इदारे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज ज़फ़र इकबाल से इस हवाले से बातचीत की जाए कि आपने ये तरक्की का जो सफ़र किया और इसमें फिर बैरूनी जो तरक्याती इदारे हैं, वेलफेयर के इदारे हैं, उनसे कैसे आपका राब्ता हुआ और किस तरह फंडिंग हासिल की और मौजूदा जो आजकल के क़वानीन हैं मुख्तलिफ उनके हवाले से थोड़ी आगाही दें, हमें बताएं कि किस तरह हम छोटी NGO जो हैं वो बैरून ममालिक से इमदाद हासिल कर सकती हैं। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच अतीक मिर्ज़ा साहब, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे दावत दी। तो जहाँ तक बैरूनी लोगों या बैरूनी इदारों के साथ राब्ते का ताल्लुक़ है और फंडिंग का है, तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में हम ज़्यादा जो इसके लीगल मैटर्स हैं उन पे बात करेंगे। इदारों के साथ राब्ता तो ये एक आसान भी काम है, मुश्किल भी है। राब्ता तो हो जाता है, लेकिन जो फंडिंग, जब आप कोई किसी को कन्विंस कर लेते हैं और फिर फंडिंग लेनी होती है तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा मेरे ख्याल फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्टार्ट से बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा बेसिकली आज की गुफ्तगू का जो टारगेट है वो NGOs हैं जो रजिस्टर्ड है। वो भले सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हूँ, भले सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड हूँ या SCCP से हूँ या किसी भी ट्रस्ट एक्ट के तहत हूँ, तो वो हम उनसे बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और वो फंडिंग लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म के इदारे हैं। एक हैं जो लोकल फंडिंग लेते हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ कम हैं, और जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं उनकी ज़्यादा हैं।
लोकल में तो ये है ना कि अगर आप इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट से भी लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा फॉर्मेलिटी कानूनी नहीं है, रुकावट नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे इदारे से लेते हैं जिसका दफ्तर पाकिस्तान में है तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत कम है, और वो आमतौर पे वो फॉर्मेलिटीज़ वो ऑलरेडी वो इदारा जो बाहर वाला है पूरी कर चुका होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से और उनसे, और आपको फंडिंग वो दे सकता है, तो आपके वो फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। लेकिन बार उसके लिए भी कुछ शराइत हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने लोकल इदारे के साथ मिलके भी काम करना है, किसी की फंडिंग आप लोकली भी ले रहे हैं, तो कुछ NOCs के बहरहाल फॉर्मेलिटीज हैं कि आप फ़र्ज़ के थर में काम करने जा रहे हैं और यहाँ से आपने किसी इदारा है उसके इस्लामाबाद में ऑफिस आपको फंडिंग दे रहा है, तो आपको थर में जाने के लिए सिंध गवर्नमेंट से और वहाँ के अथॉरिटी से NOCs लेना पड़ेंगे, वो लोकल सतह के हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन फंडिंग ला रहे हैं तो उसके लिए फिर फॉर्मेलिटीज़ और हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग में भी क्या कहते हैं, जो फॉरेन फंडिंग के लिए आपका इदारा एक तो पहली बात है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड भी इस तरह के उसकी जो एक एनुअल रिन्यूअल बाद कवानीन के तहत है, बाद के तहत 3 साल के बाद रिन्यूअल है, तो वो आप जो भी जिस कानून किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसकी फॉर्मेलिटीज अपने डिस्ट्रिक्ट की सतह पे या प्रोविंशियल सतह पे पूरी की वो आपने पूरी की हुई है या करते हैं। सही, वो तो आप वो एक रूटीन का प्रोसेस है, वो हर इदारा करता ही है। बहुत सारे इदारे भी डी रजिस्टर्ड हो गए जब उन्होंने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की पिछले अरसे में, तो उन्होंने वो डी रजिस्टर्ड कर दी और वो इदारे नहीं, अब वही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपकी ज़रूरत है कि आप फॉरेन फंडिंग लें और अपने प्रोजेक्ट्स करें। फॉरेन फंडिंग के लिए आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपको इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से इजाज़त लेनी है, उनके साथ एक MOU साइन करना है। अब वो MOU जो साइन होता है वो बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर, आपको पता है कि इनका इस्लामाबाद में ऑफिस है, तो उसके लिए आपको पहले प्रोजेक्ट जिस डोनर से आप ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट की पूरे खदोखाल वाज़े हों, आपकी प्रपोजल मुकम्मल अप्रूव्ड हो, और उसके बाद आपका उनके साथ MOU साइन हो जाए। ये मेन, जब आपके काम हो जाएं, आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो गया, उसकी फंडिंग अप्रूव हो गई, कितनी फंडिंग है, कितना ड्यूरेशन है, ये सारी उसकी तफसीलात आपकी प्रपोजल और MOU में मौजूद है। अब आपने उसके साथ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो आपकी लोकल रजिस्ट्रेशन है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, और जो आपके लोग अदर आपकी प्रोफाइल्स हैं, वो लगा के आप EAD को सबमिट कर देंगे। EAD एक बहुत लंबा प्रोसीजर करता है। वैसे अब उन्होंने एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है, उनकी वेबसाइट पे पूरा वो चार्ट मौजूद है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, और उन्होंने प्रोसेस थोड़ा तेज किया है, जल्दी। अब महीनों की बात है, पहले साल लगते थे। तो उससे ये हुआ गया कि आपकी फाइल जाएगी तो वो उसको मुख्तलिफ हमारे सिक्योरिटी इदारों से भी क्लियरेंस लेंगे आपके साथ इदारे राब्ता करेंगे, आपसे वो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सारी तफसीलात लेंगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी तफसीलात लेंगे, आपके फंडिंग सोर्सेज की भी तफसीलात लेंगे। मतलब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी हिडन रहेगी, और वो आप क्या करेंगे, फिर सबमिट करेंगे उनको। और EAD अपना जब सारी जितने इदारों से उन्होंने रिपोर्ट्स लेनी है, जब उनको सब की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, देन वो आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमारे साथ, अगर वो सेटिस्फाइड हुए आपके सारे मामले से, तो आपको इनवाइट करेंगे कि हमारे साथ MOU साइन करें, और वो MOU साइन करेंगे तो फिर आप वो फंडिंग जो है हासिल कर सकेंगे और यूज कर सकेंगे। आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया कि फॉरेन फंडिंग के लिए इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से आपको NOC लेना होगा, फिर MOU उनके साथ साइन होगा। लेकिन EAD के साथ जो मामलात हमारे तय होते हैं, किस हद तक हमें ज़रूरत है कि हम EAD को इन्वॉल्व करें? मिसाल के तौर पर अगर मैं $1000 जो है वो नॉर्वे से मंगवाता हूँ, तो क्या फिर भी मुझे EAD के पास जाना पड़ेगा, या एक कोई ख़ास एक रकम है, ख़ास एक अमाउंट है जिसके लिए, या उससे बढ़ के अमाउंट अगर मुझे ज़रूरत है प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर मैं EAD के पास जाऊँगा? तो इस पर थोड़ा सा वजाहत कर दें। जी, एक तो इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप कितनी फंडिंग, आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं तो आपके ऊपर ये फिर फॉर्मेलिटी क्या है कि आपने EAD के पास जाना। इसमें
وہ تو amount ڈیپینڈ کا کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کتنا ہے، کتنے سال کا ہے، اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا کتنا بجٹ ہے. ان کو اس سے نہیں ہے. آپ فارن فنڈنگ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آنی ہے تو آپ نے EAD سے MOU ان کے ساتھ سائن کرنا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ MOU سائن کرنے کے بعد بھی بہت ساری وہ آپ کے اوپر پابندیاں اس MOU میں ہوتی ہیں. جی کہ فرض ایک پروجیکٹ کی آپ نے لے لی ہے MOU، تو وہ اسی پروجیکٹ کا MOU ہے، یا جتنے پروجیکٹ آپ نے پہلی اپلیکیشن میں مینشن کیے ہوئے ہیں. اگر اس کے بعد فرض کے ایک MOU ہونے کے بعد 1 مہینے بعد آپ کا کسی اور ڈونر سے رابطہ ہوا اور وہ آپ کو فنڈنگ دینے پہ ریڈی ہوگا، تو آپ اس کو بھی آپ کو لکھنا پڑے گا EAD کو، اور اس کی بھی اسی طرح ویریفیکیشن پورا پروسیس کر کے آپ کو اس کے لیے ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے، پھر وہ آپ کو اس کی بھی اجازت دیں گے. اگر آپ کے پاس میرے ذہن میں یاد میں ایسے بھی ادارہ ہے کہ ان کا MOU ہو گیا لیکن 1 مہینے بعد ان کو اچانک سے ایک فنڈنگ ملی اور وہ ٹرانسفر ہو گئی ان کے اکاؤنٹ میں، تو EAD نے ان کو، کیونکہ بینک آگاہ کر دیتا ہے EAD کو، EAD نے ان کو باقاعدہ منع کر دیا کہ آپ یہ فنڈنگ یوز نہیں کریں جب تک اس کی ساری فارمیلٹیز پوری نہیں کرتے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو یہ اس حد تک. اس کے بعد آپ آفس ایڈریس چینج کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں تو بھی ان کو آپ نے انفارم کرنا ہوتا ہے. یا مینجمنٹ کے اندر کوئی چینج آتی ہے تب بھی اطلاع کرنی ہوگی. اس کی عام طور پہ اتنا فرق نہیں ہوتا، وہ آپ لوکل جو آپ کے رجسٹریشن ان کے ساتھ ہے. یہ پروجیکٹ فنڈنگ سے متعلقہ جو چیز ہے وہ رجسٹریشن اتھارٹی کا مسئلہ ہے. جی وہ ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو معاملہ ہے EAD کا. اس کے بعد اب EAD جب ہو گیا، یہ آپ فنڈنگ لینے کے قابل ہو گئے، لیکن اس فنڈنگ کو آپ نے جہاں اب امپلیمنٹ کرنا ہے جیسی اور ڈسٹرکٹ میں، صوبے میں، تو وہاں بھی اس کا NOC کے ہیں، وہ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاملات ہوں گے وہ بھی آپ کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں مختلف، تو وہ آپ کو اس NOC دیں گے. تو یہ بھی آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ادارہ ہے PCP، پاکستان سینٹر فار فلانتھروپی، ہے یہ بھی NGO، لیکن اس کو یوں سمجھے ایک اتھرائزیشن ملی ہوئی ہے، وہ NGOز کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں. اس کی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے مختلف معاملات کو چیک کر کے ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ NOC دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ ایک تو PCP کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، یا دوستوں کا یہ سوال ہوگا، یہ PCP کی رجسٹریشن جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، یا ان سے NOC لینا کیوں ضروری ہے، اور کیا ڈونر ادارے پابندی عائد کرتے ہیں کہ پہلے آپ PCP سے سرٹیفکیشن لائیں تو پھر آپ کو ہم فنڈنگ کریں گے، یا ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو اگر ہم PCP سے رجسٹریشن کرواتے ہیں تو کیا شرائط ہیں، مین بڑی کیا شرائط ہیں کہ وہ NGO پوری کرے تو پھر وہ PCP اس کو رجسٹر کرتا ہے؟ جی بہت اہم ہے یہ بات آپ نے کی. ایک تو ہر ڈونر کا اپنا مرضی ہے، وہ چاہے تو PCP کی شرط لگا دے، چاہے تو نہ لگائے. جی ٹھیک ہے. اب PCP کی جو رجسٹریشن ہے یا اس کو سرٹیفکیشن ہے، بیسیکلی رجسٹریشن تو نہیں ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی ڈونر کہہ سکتا ہے، بعض کا EAD بھی کہتا ہے کہ PCP سے پہلے آپ سرٹیفکیشن کرائیں، یہ ان کی مرضی ہے، چاہے تو کہیں یا چاہے تو نہ کہیں. اب PCP بیسیکلی کرتی کیا ہے کہ وہ آپ 3 میجر ایریا میں آپ کی ایویلیویشن کرتی ہے. آپ کا گورننس سٹرکچر کیسا ہے، آپ کا جو بورڈ ہے، جو بھی ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کی انوالومنٹ کتنی ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اس کی پورے ان کا ایک کرائٹیریا جس پہ وہ جج کرتے ہیں، ان کی ایک سکورنگ کرتے ہیں کہ آپ کی گورننس سٹرکچر کتنا اسٹرانگ ہے. جی. دوسری چیز جو آپ کے وہ دیکھتے ہیں وہ فائنینشیل کنٹرول کتنا سالڈ ہے، آپ کے اکاؤنٹس کیسے مینیج ہوتے ہیں، آپ کے سافٹ ویئر، آپ کے فائنانس کا ڈپارٹمنٹ، انٹرنل آڈیٹر آپ کا ہے یا نہیں، تو اس چیز کو اچھی طرح کھنگالتے ہیں. تیسری چیز آپ کے پروجیکٹس اور پروگرامز ہیں کہ آپ کی جو فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کی آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، اور جو ایگزیکیوشن ہے اس کا میکنزم بھی وہ چیک کرتے ہیں. کوالٹی کیا ہے اس کی؟ اچھا، اس میں ایک لحاظ سے آل دو کہ ان کی فی اچھی خاصی بن جاتی ہے. اگر آپ فنڈنگ لیتے ہیں تو 1% آپ کی فنڈنگ کا جو ہے اس کا تقریباً ان کی فی ہوتی ہے 3 سال کے لیے، جو ان کی رجسٹریشن PCP کی، یہ اچھی خاصی بن جاتی ہے. اگر آپ کا فرض کیا 10 کروڑ کا سال میں کام کیا تو 10 لاکھ روپیہ وہ لیں گے. 3 سال میں اگر آپ نے 10 کروڑ کا کیا تو یہ اچھی خاصی ان کی
جی اماؤنٹ بن جاتی ہے. جی تو یہ بعض کا اداروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ اماؤنٹ کس ہیڈ سے نکال کے ان کو دی دی ہے. صحیح. بہرحال ایک گورنمنٹ نے فارمیلٹی رکھی ہوئی ہے. مختلف ادارے جب آپ جاتے ہیں جیسے ای اے ڈی کا اور ایف بی آر بھی بعض کا اس کو تو کروانی تو پڑے گی. تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ادارے کا ایک اسٹرکچر میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر پی سی پی کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں, پورے انسٹرکشنز کا چارٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنی یہ چیزیں مکمل کریں, بہتر کرنا. اچھا وہ بہتر کرنے کے بعد آپ وہ سارا آپ کا وزٹ کرتے ہیں. وزٹ کرنے کے بعد آپ کی ایک سکورنگ ہوتی ہے ان 4 ہیڈز میں, 3-4 ہیڈز میں, اور اس کے بعد آپ کو فرق سرٹیفکیشن مل گئی. سرٹیفکیشن کے ساتھ بھی آپ کو ایک اگلے 3 سال کا امپرومنٹ پلان بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے اگلی اپروول سے پہلے 3 سال کے رینیول سے پہلے آپ نے یہ چیزیں مزید بہتر کرنی ہے. تو اس لحاظ سے ایک ادارے کا جو سسٹم ہے وہ امپروو کرنے میں پی سی پی پھر آپ کے معاون ہوتا ہے, اور آپ کو خود بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اب میں اگر ان سے سرٹیفائڈ ہوں تو اٹ مینس میرے ادارے کا سسٹم جو ہے کسی سٹینڈرڈ پہ ہے, وہ اس کو ایک بہتر سمجھ جاتا ہے. ڈونر بھی اصل اسی لیے پابندی لگاتا ہے بعض کا کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر پی سی پی نے سرٹیفائی کیا ہو تو اٹ مینس اس این جی او کے جو فنانشیل کنٹرولز ہیں اور پروگرامز ہیں اور گورننس اسٹرکچر ٹھیک ہے, بہتر. تو یہ جہاں ڈونر کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں این جی او کی اپنی بھی ضرورت ہے کہ کوئی باڈی, کیونکہ جو سرٹیفکیشن والی باڈیز ہیں نا وہ زیادہ تر ان چیزوں کو اتنا ٹچ نہیں کرتے جو سرٹیفائی آپ سوری جو رجسٹریشن اتھارٹی. لیکن یہ جو ہے اس سے آپ کے سسٹم بہرحال امپروو ہو جاتے ہیں. میں اس حد تک اس کو لازمی سپورٹ کرتا ہوں. جی. اچھا اب یہ ہے کہ اس سے آگے چلتے ہیں کہ ای اے ڈی کا اور ایک اور جگہ ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. اگر آپ ٹیکس ایگزمپشن میں جانا چاہتے ہیں ایف بی آر سے کہ آپ کچھ ایسے ٹیکسز ہیں ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, وہ اس میں اگر آپ کو ٹیکس ایگزمپشن مل جاتی ہے تو آپ کو آرگنائزیشن پہ برڈن کم ہو جاتا ہے. تو یہ اپنا ایف بی آر بھی کہتی ہے کہ سرٹیفکیشن کے لیے آپ نے اگر ٹیکس ایگزمپشن کے لیے ہمیں اپلائی کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ ای اے ڈی سے اپنا پی سی پی سے آپ کی سرٹیفکیشن اور وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں. جی بالکل. تو یہاں بھی آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. تو جہاں ای اے ڈی کے ساتھ پی سی پی بھی جڑا ہوا ہے اور ٹیکس ایگزمپشن بھی بہرحال فلاحی اداروں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں کرانی ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی پی سی پی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب ایف بی آر کون سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں یہ اگلا سوال ہو سکتا ہے. وہ بھی آپ کے آڈٹ رپورٹس لیتے ہیں, وہ بھی آپ کے سارے فنڈنگ سورسز لیتے ہیں, وہ آپ کی پروفائل, آپ کے ایم او یوز, وہ بھی تقریباً یہ ساری ڈاکومنٹیشن جو آپ کی جب تیار ہو جاتی ہے وہی پی سی پی کے کام آتی ہے, وہی ای اے ڈی کے کام آتی ہے, وہی ایف بی آر میں بھی آپ کے کام آ جاتی ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ سائیکل سے گزر جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. تو ہے تو یہ بڑا کیا کہتے ہیں ایک مشقت والا کام, اور وہ ادارہ جس کی کیپیسٹی نہ ہو اور اس کو فنڈنگ تو کہیں سے کسی کو کنونس تو کر لے, آئیڈیا اچھا ہو, لیکن اس پروسیس سے گزرنے کے لیے اس کی جو ایک ویل ٹرینڈ ٹیم بہت ضروری ہے. خاص طور پہ آپ کا جو آپریشنز کا بندہ ہے اور فائنانس کے جو بندے ہیں ان کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, تب ہی وہ جا کے یہ ساری ڈاکومنٹیشن اور ان اداروں کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں گے. اس کے علاوہ بھی کوئی سرٹیفکیشن ادارہ ہے پاکستان میں جو این جی او اگر وہاں سے سرٹیفکیشن کرائے تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے بڑھ سکتی ہے؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈونر اپنے طور پہ بھی اداروں کی ویلیویشن کرتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے یو ایس ایڈ بھی اگر وہ ان کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں فنڈنگ کے لیے تو ان کا بھی ایک اپنا پرفارمنس اسیسمنٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح کنسرن ورلڈ وائڈ کا بھی مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ بھی اپنی ایویلویشن کرتے ہیں, ایویلویشنز ہیں ان کی اپنی وہ کرتے ہیں. ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. فنڈنگ نہ بھی ملے تو آپ کی ویکنیسز سامنے آ جاتی ہیں اور آپ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں, این جی ورلڈ نے ویسے کی ہوئی ہے کہ ہم آئی ایس او سرٹیفکیشن کراتے ہیں آن کوالٹی مینجمنٹ. یہ کہیں بھی فارمیلٹی یہ فورس نہیں ہے کہ یہ لازمی کروانی ہے, لیکن کیونکہ میری تو یہ ہوتی ہے کہ امپرومنٹ کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور جو جہاں سے بھی کوئی ایسی چیز ملے آپ کو اپلائی کرنی چاہیے. تو آئی ایس او سرٹیفکیشن کچھ اسٹینڈرڈز انہوں نے بنایا ہے, کوالٹی اسٹینڈرڈز. جب وہ آپ کا آڈٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کوالٹی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, کچھ فارمیٹس آپ کو دے دیتے ہیں. تو ان کو بھی آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم اور ریفائن ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. تو ایک اسٹرینتھنگ آف دا آرگنائزیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آئی ایس او سرٹیفکیشن بھی کروا لیتے ہیں, تھوڑا خرچہ ہے, بہت زیادہ اس کا نہیں ہے, لیکن
وہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں, دا این جی او ورلڈ نے کیا یہ سارے پروسیس کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ ساری سرٹیفکیشن اور رجسٹریشن جو ہیں اس نے لی ہوئی ہیں؟ جی بالکل عتیق صاحب, یہ اللہ کا شکر ہے اور اس میں ہماری ٹیم کی بھی ایفرٹ ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں. ہم ڈے 1 سے بھی ایک ہم نے تہیہ کیا تھا, کیونکہ ہم نے ایک این جی او زیرو سے سٹارٹ کی, تو صاف ظاہر اس کے سسٹم ہم نے بنانے تھے. اب سسٹم بنانے تھے تو 2 چیزیں, ایک تو شارٹ کٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ شروع سے پراپر ڈاکومنٹیشن میں چلے جائیں. تو جو اچھا کام ہم نے کیا کہ ہم نے شروع سے ہی جب جو ہمیں فنڈنگ انشور, تو ایک فائنانس کا بندہ جو ہم نے لے لیا جو کوالیفائڈ تھا, جس کو فنانس کے اور ٹیکسیشن کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں ان کا پتہ تھا. تو ہم نے پہلے دن سے جو اس کے سسٹمز ہیں فائنینشیل, اس پہ تو اس طرح کام شروع کیا. اس لیے ہمیں جب بعد میں سرٹیفکیشن آتی گئیں تو ہمیں وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ہماری مسنگ تھی. جیسے آڈٹ ہی لے لیں, میں جانتا ہوں کچھ ادارے اچھا خاصا کام کر لیکن 2-3 سال بعد آڈٹ کراتے ہیں. ہمیں 11 سال ہو گئے تو ہمارے 11 آڈٹس ہوئے ہیں. ہر جولائی میں ہم آڈٹ انوائٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا آڈٹ رپورٹس مکمل ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے, انٹرنل آڈٹ کا سسٹم بھی ہمارا مضبوط ہے. ہم ای اے ڈی سی بھی کروا چکے ہیں, پی سی پی کروا کے ابھی اس رینیول میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایف بی آر سے ہم ہر سال ٹیکس ایگزمپشن لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آئی ایس او سرٹیفائڈ ہم شروع سے 2-3 دفعہ وہ اس کی بھی رینیول کرا چکے ہیں. تو ہم یہ سارے پروسیس جو ہیں وہ 2-3 بار کر چکے ہیں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ٹیم بھی تیار ہے اور کوئی اتنا پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے, اصل ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس. جب آپ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, آپ کے سسٹم آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن پہ اور چیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اٹس آل رائٹ, دین ڈاکومنٹ شیئر کرنا دینا کوئی آپ کو اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے پریزنٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اوپن رہیں, اداروں کو چیزیں پرووائڈ کریں اور ان کی فارمیلٹیز پوری کریں, تو آپ کو خود بھی بہت آسانی رہتی ہے. جب آپ چیزیں نہیں کرتے تو آپ ہر وقت ایک چیلنج میں رہتے ہیں. کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, کوئی آپ کو لیٹر آ جاتا ہے, تو آپ کے لیے ایک دم وہ چیزیں اب جو ماضی میں چیزیں ہو چکی ہیں ان کو تو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے یا بنا سکتے, وہ تو ہو چکی. تو اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے ہر چیز ان پیرامیٹرز پہ جو بھی کوالٹی سٹینڈرڈز ان پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان رہتی ہے اور آرگنائزیشن جو ہے اسٹرینتھن ہوتی ہے اور گرو کرتی ہے. اچھا, یہ جو ساری سرٹیفکیشن ہے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے, تو کیا یہ اس طرف بھی آپ کو ہیلپ فل نہیں ہوتی؟ کیونکہ بہت سے پروجیکٹس ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ لائحان ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم ای اے ڈی سے بھی رجسٹرڈ ہیں, پی سی پی سے بھی رجسٹرڈ ہیں, ہم ایف پی آر کا بھی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے اور آئی ایس او بھی ہم سرٹیفکیشن ہمارے پاس موجود ہے, تو کیا وہ اس کو پازیٹیو لیتی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے؟ آف کورس اس لیے کہ آپ کی رینیول ہوتی ہے ان کے لیے آسان, بلکہ ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ کا ادارہ اتنے پروسیس اتنی وہ کہتے ہیں ایک اسکریننگ سے گزر چکے ہوتے ہیں, تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لیے پھر آپ سے تعاون کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. اس وقت جس ڈسٹرکٹ سے ہم رجسٹرڈ ہیں تو وہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں فلی سپورٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے, کیونکہ یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آدھی ایسا ہو سکتا ہے یا 2 ہوں گے کہ جس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہیں. ان کو فیڈرل گورنمنٹ پروونشل جہاں بھی ہے وہ سارے معاملات ان کے ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے میں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. بہت سارے جیسے بھی کچھ انوائرمنٹ پہ کام آتے ہیں یا کچھ اور ڈیز کے حوالے سے, تو ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اس میں اور ہمیں اس کے پارٹنر بنا لیتے ہیں. اسی لیے انہیں پتہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن یا ان کی سرٹیفکیشن ان کے معاملہ ٹھیک ہیں, تو ان پہ گورنمنٹ بھی سوال نہیں اٹھتا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ بھی کہ ان کے ساتھ آپ کیوں کام کر رہے ہیں, یہ تو بلیک لسٹڈ ہیں یا ان کو کوئی ایشو اور ہے. تو ان کا بھی کانفیڈنس ہم پہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں ان کی سپورٹ ہوتی ہے پھر. اور ہمیں جب رینیول کے معاملات میں آتے ہیں تو وہ ایک آنکھیں بند کر کے جیسے ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ظفر صاحب, آپ نے یہ 3-4 قانون بتا دیے. ایک تو ای اے ڈی کے حوالے سے آپ نے بتایا, پھر پی سی پی کے حوالے سے بتایا, آئی ایس او کے حوالے سے بتایا, ایف بی آر کا بھی آپ نے بتایا. تو کیا یہ تو آپ نے جو زیادہ تر باتیں کی ہیں وہ مرکزی حکومت کے حوالے سے باتیں کی ہیں, تو کیا صوبائی حکومت کی بھی کوئی سرٹیفکیشن یا اس کی بھی پابندی ہے کہ وہ بھی کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے این جی او کے, جس کے لیے وہ سرٹیفکیٹ اگر لے لیں تو ان کی کریڈیبلٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے؟
अच्छा हाँ, ये एक चीज़ ऐसी थी जो मिस हो रही थी। अभी एक नई फॉर्मेलिटी है पिछले साल से, वो चैरिटी कमीशन, पंजाब चैरिटी कमीशन बना है पंजाब में, मेरे ख्याल केपी में भी, बाकी सूबों में भी। ये FATF का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आई हैं। जी। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे NGO जब से बनी है उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, एसेट्स हैं, फाइनेंशियल चीज़ें और चीज़, वो सारी अपलोड करनी है। एक लंबा प्रोफार्म है जो मैं समझता हूँ कि वो भी हर NGO की कैपेसिटी नहीं है। जिसने काम किया, जिसके पास वेल इक्विप्ड टेक्निकल टीम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वही इसको अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो NGO माशाल्लाह पिछले साल भी उसने ये फॉर्मेलिटी पूरी की थी और वो सर्टिफिकेट हमें मिल गया था। अब उसके रिन्यूअल का इस वक्त जो है वो प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये भी इदारों को याद रखना चाहिए कि ये चैरिटी कमीशन को भी लाइट नहीं लेना, और इसमें सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। सही। इसमें कोई दफ्तरों में भागदौड़ नहीं करनी वो सिंपल आप उनके वो पोर्टल पे जाएंगे, उसमें अपलोड करेंगे और वहीं आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आ जाएगा। वाह, जबरदस्त। तो ये एक अच्छा भी हुआ है। जी, तो ये थोड़ा सा ओवरबर्डन तो इदारे, हम जैसे छोटे इदारे हो जाते हैं कि इतने मल्टीपल चीजें करें, लेकिन अगर आपकी टीम एक दफा तैयार हो जाए और एक्सपीरियंस हो तो वो फिर एक रूटीन बन जाती है, वो सारा ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें अगर कहीं ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं और कम हो जाएं तो जिंदगी आसान हो जाए। ये बहुत अच्छा, बड़ी मुफीद बातचीत हुई, और मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली बहुत सी NGO के लिए फ़ायदा मंद होगा, और NGO को इन चीज़ों की तरफ आना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी NGO को उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। अगर NGO ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें तो यकीनी तौर पर वो अपना काम करने में आज़ाद होंगी और उनको सहूलत मिलेगी, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या सूबाई हुकूमत जो है वो उनके साथ ताउन करेगी अगर वो इन प्रोसेस से, इन डॉक्यूमेंटेशन, इन सर्टिफिकेशन से वो गुजर जाएं। अमल की जब उनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो वो फिर हर वक्त खतरे का शिकार होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे तो उनके अंदर एक एतमाद जो है वो पैदा हो जाएगा, और उस एतमाद की बिना है वो लोकल भी और इंटरनेशनल डोनर तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं और वहां से फंडिंग ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं ये चाहूँगा कि हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करें, ये जो आपने मुख्तलिफ इदारों से सर्टिफिकेशन के बारे में बताया है, इनको हम इन डिटेल देखें कि हर इदारे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ताकि NGO वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो इन इदारों तक रसाई हासिल करे और अपनी सर्टिफिकेशन जो है वो ले ले। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि NGO के दोस्तों ने इस मालूमात जो आज के इस प्रोग्राम में हमने नशर की, दिखाई, बताई आपको, वो उस पर आप अमल करेंगे और आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। मेहरबानी कीजिए कि आप इस हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और हमें फीडबैक दें इस वीडियो के हवाले से, या कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं वो हमसे सवाल करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।